عرب ورلڈ پھر کر کیا رہی ہے؟ ہاں یہ پھر اکٹھے ہوئے اس میں سر جوڑا کہ بھائی یہ ہمارے اوپر ایک ملک پہ حملہ نہیں ہے، بالکل یہ ہم سب پہ حملہ ہے. بالکل. تو بندہ بڑا آ جاتا ہے کہ یار ملک کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے ہم. پھر ہوا کیا؟ اور پوری دنیا سوچ رہی تھی کہ اس کا اعلامیہ جاری ہوگا تو اس کے اندر کوئی بڑے فیصلے ہوں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کیا فیصلے ہو سکتے تھے پہلے. فاروق صاحب یا ان کی ایمبیسیز بند کر سکتے تھے. نہیں پہلے بتا دیں کہ فیصلے کیا ہوئے چلیں ایسے پھر بتائیں گے کیا ہو سکتے تھے. فیصلے ہوئے روایتی بیانات، مذمت، یکجہتی، خطرہ، خدشہ اور انٹرنیشنل لیگل جو ہے ہم آپشن استعمال کریں گے. فاروق صاحب قطر اور تمام مڈل ایسٹ کے کنٹریز کی جو آپس کے اندر بانڈنگ ہے نا، اس کو ٹیسٹ کیا اسرائیل نے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں. جس طرح سے پوٹن ٹیسٹ کر رہے ہیں نا پولینڈ پہ ہلکا سا ڈرون بھیج کے کہ یورپ کیسے رسپونڈ کرتا ہے نیٹو مجھے ہے، اسی طرح ان کی سولیڈیرٹی جو ہے اس کو گیج کیا گیا. اور میرے خیال میں اگلا حملہ جو ہے وہ بالکل ممکن ہے، کیونکہ اس پورے اعلامیے کو آپ جتنا مرضی پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ٹھوس چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. اچھا کیا کیا ہو سکتا تھا؟ سب سے پہلا ہو سکتا تھا ابراہیم اکارڈ میں شامل چاروں ملک نکل جاتے. یو اے نکلتا جو کہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، موراکو نکلتا، اس کے بحرین نکلتا اور سوڈان نکلتا. ایک کنٹری نے بھی نہیں چھوڑا. اگر سوڈان کے اوپر بھی ان کا لیوریج نہیں ہے نا، جو کہ کسی کھاتے میں نہیں آتے ہیں، پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. دوسرا یہ وہاں کے اوپر پابندیاں لگا سکتے تھے کہ ان کی سپلائی لائن متاثر کرتے، انہیں کہتے ہیں ہم آئل نہیں دیں گے آپ کو، آپ کی ایمبیسی بند کر دیں گے. ترکی میں ایمبیسی ہے، ترکی بند کر دیتا ان کی ایمبیسی ہے. اور ان کے ساتھ تمام ڈپلومیٹک ٹائز 57 کنٹریز ہیں مسلمان ہیں، اور سعودی عرب کے پاس بڑا اپنا مائلیج ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کرنے میں انفلوئنس کر سکتا تھا. لیکن تمام کنٹریز کی جانب سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا، بلکہ ایران نے، آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ ایک آپریشن روم بنائیں جس میں ہم سب کھڑے ہوں. اور میں توقع کر رہا تھا کہ اس پورے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے 2-3 کنٹری انتہائی امپورٹنٹ ہے، جس میں ایک پاکستان جو دفاعی اعتبار سے ثابت کر چکا ہے انڈیا کے ساتھ معاملے کو، اور ایٹمی واحد ہوگا، واحد ایٹمی ہے بالکل ہے. اور دوسرا جو ہے ٹرکی جو آٹومن امپائر کے ڈسینڈنٹ ہے، طاقتور آرمی رکھتے ہیں اور نیٹو کے ممبر ہیں. اور تیسرا ایران جس نے ڈیپ جا کے ہٹ کیا ابھی 2 مہینے پہلے جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں. لیکن ان تینوں کی تجاویز کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کیا گیا. پاکستان نے کہا ٹاسک فورس بنائیں، انہوں نے کہا آپریشن روم بنائیں، اور پھر عراق جیسے کنٹری نے بھی کہا نیٹو سٹائل کا کوئی میکانزم بنائیں. پرابلم یہاں پہ اربوں کی یہ ہے، یہ عرب اتحاد کی بات کرتے ہیں، مسلم اتحاد کی بات نہیں کرتے. ان پہ حملہ جو ہے وہ ساری دنیا پہ، مسلم دنیا پہ حملہ اگر نہیں ہے تو مسلم دنیا کیوں دے گی؟ فاروق صاحب لیوریج ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے یہ صرف جی سی سی کنٹریز کو سمجھتے ہیں کہ یہی ہے، یہی تو عرب نیشنلزم ہے. یہ کہاں مانتے ہیں؟ ان کے آپ کے سامنے دیکھ لیں، ایران، عراق، اس کے علاوہ یمن، سیریا، لیبنان جل کے راکھ ہو گئے. اگر فاروق صاحب انہوں نے 2001 کے بعد عراق پہ حملے کو اور افغانستان پہ حملے کو اپنے پہ حملہ تصور کیا ہوتا تو آج یہ دیکھنا پڑتا. اچھا ایک بات، یہ قطر پہ حملہ ہو گیا، امریکہ کا اتحادی ایئر بیس، جہاز دیا، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اکانومی ہے بڑی، سب کچھ ہے، بالکل ایسے. یہ حملہ جو ہے کیا یہیں کہیں پہ سوچا گیا کہ یار یہ ترکیہ کی طرف بھی بات جا سکتی تھی؟ بالکل، بلکہ یہ بات وہاں کے اوپر تھی کہ ان کی نیشنل سیکیورٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی کہ وہاں جو پولیٹیکل بیورو استنبول میں اسے ہٹ کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو نمائندے موساد کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ بہت کاسٹلی پڑے گا، کیونکہ وہ نیٹو کے ممبر ہیں، اور آرٹیکل 5 کہتا ہے اگر ایک کنٹری پہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ سب پہ اٹیک ہے، اور ان کا رسپانس جو ہے اس کو پھر کوئی روک نہیں پائے گا. نیٹو کو کرنا پڑتا. ہاں، یہاں پہ انہوں نے کہا قطر کو مینج کر لے گا امریکہ، آپ یہاں پہ ہٹ کریں. اصل میں یہ قطر پہ بھی حملہ ہے، اس مذاکراتی ٹیم پہ بھی حملہ ہے. اصل میں جنگ ختم کرنا تو ان کا موقف ہی نہیں ہے نا، شروع سے ہے. اور یہ تو اب ثابت ہو گیا نا، ثابت شدہ بات ہے. بالکل، اور وہ چاہتے تھے یہ ٹیم مذاکراتی مر جائے اور قطر سے معاملہ نکل کے جو ہے مصر کی طرف ادھر ادھر آ جائے، تاکہ ہم اسے لنگر آن کرتا رہے. وہ کر کیا رہے ہیں وہاں کے اوپر؟ اب دیکھیں جتنی ہائی رائز ہیں غزہ کی اب وہ گرا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز گرا رہے ہیں، تاکہ رہنے کے قابل چھوڑیں ہی نہ اسے، اور ہر صورت سے مٹا دیں، ہاں انہیں ایلیمینیٹ کریں اور یہاں سے نکالیں. یہاں پہ اپنا بڑا تذکرہ اور انٹرنیشنل پریس کے اندر گریٹر اسرائیل کا آپ نے سنا ہوگا. گریٹر اسرائیل ہے کیا؟ یہ ایک عقیدہ ہے زائنسٹ کا. اب زائنسٹ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں اسرائیلی ریاست کے حامی ہیں. وہ یہودیوں کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اور زیادہ تر ہیں ایونجیلیکل کرسچن. آپ امریکہ گئے ہوئے تھے کور کرنے الیکشن کو،
ٹرمپ خود ایونجیلیکل کرسچن ہے، ان کا بلیو کیا ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے جو اس میں تورات بھی آتی ہے اور بھی جینیسس بھی ہیں، وہ کہتی ہے کہ لیبنن، غزہ، مغربی کنارہ ہو گیا، اس کے علاوہ شام ہو گیا، اس کے علاوہ سیریا ہو گیا، اور کہہ لیں دریائے فرات ہو گیا، دریائے نیل سے لے کے دریائے فرات تک اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ یہودیوں کو دے گا، کیونکہ یہ چوزن ون ہے، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں اور گاڈز کے پلان کا حصہ ہے۔ تو کرسچنز کا ماننا ہے کہ یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا، پہلا ٹیمپل کنگ سلمان نے بنایا، دوسرا توڑ دیا رومن امپائر نے، تیسرا وہ کہتے ہیں یہاں بلڈ ہوگا، جیوز سارے واپس آئیں گے اسرائیل کے اندر، تو جیزس کرائسٹ کا ظہور ہوگا۔ ان کا تو یہ سارا یہ پورا پلان ہے، اور اس کو امریکہ کے دونوں پارٹیوں کے اندر جو طاقتور طبقہ ہے وہ اس کو مانتا ہے، کیونکہ ایونجیلیکل کرسچن پروٹیسٹنٹ کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسا گروپ ہے جو کہ پولیٹیکلی بڑا ایکٹیو ہے اور ٹرمپ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ زائنسٹ ہیں، یہودیوں کو نہیں پسند کرتے شاید اتنا زیادہ، لیکن زائنسٹ ضرور ہیں اس آئیڈیا کے اوپر کہ جیزس کرائسٹ کے آنے سے پہلے یہ چیزیں پورا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل۔ اگر آپ دیکھیں نا، ابھی جن ملکوں پہ حملہ کیا اس نے باقاعدہ طور کے اوپر فاروق صاحب ایک بفر زون بنایا ہے، اپنے گھر کے یہ تمام گھروں کو سمجھے اس نے ڈیمیج کر دیا، لیبنن ڈیمیج کر دیا اس نے، سیریا ڈیمیج کر دیا، وہ اس نے غزہ مغربی کنارہ ٹوٹل ڈیمیج کر دیا، اور اب خطرہ یہ ہے کہ الجیریا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی تو دفتر ہے حماس کا، تو یہ کہیں مڈل ایسٹ سے نکل کے نارتھ افریقہ پہ اٹیک نہ کر دیں۔ اور کل موراکو کی سب سے بڑی جو اپنا پارٹی میں سے پارٹی ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، اس کو خوف ہو گیا ہمارے ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک نہ ہو جائے، کیونکہ اگر قطر کا پہ حملہ ہو گیا تو پھر تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ٹرکی نے بھی اپنی آرمی کو جو ہے نا ہائی الرٹ کر دیا، انہیں خطرہ یہ ہے کہ اب یہ جو اس کا جنگی جنون ہے وہ خطے میں پھیلے گا اور وہ ملٹری مسل کھولیں گے۔ اس کا مطلب اسرائیل کسی پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس لائسنس ٹو کل امریکہ نے دے دیا ہوا۔ یہ جس دنیا میں فاروق صاحب ہم رہ رہے ہیں نا، اس میں جب یہ اعلامیہ آیا نا کہ ہم اپنا پوری دنیا کے اندر لیگل جو بھی ایونیوز ہیں، ICJ، UN ہے، وہ تو پہلے نہیں مانتے۔ ابھی رپورٹ نکلی ہے یونائٹڈ نیشن کی نسل کشی کے حوالے سے، کہ ابھی کل ہی رپورٹ آئی ہے، اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ یہ مرتکب ہوئے ہیں وار کرائم کے۔ کیا کوئی فرق پڑ رہا ہے فاروق صاحب؟ یہ وہ دنیا آئیڈیل دنیا نہیں جس میں میں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اسی طرح لا قانونیت ہے جو کسی بھی جنگل کے قانون کے اندر نظر آتی ہے، طاقتور ہے بالکل اس کی لاٹھی ہے، اسی کی بات۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں بھی دیکھ لیں، لا کی بات کون کر رہا ہے؟ کمزور بندہ، کیونکہ طاقتور تو مینج کر لے گا لا کو ہے۔ تو ایک ایسی دنیا کے اندر میرے خیال میں ٹرمپ نے اپنا جو رول تھا وہ بگر رول چھوڑ دیا۔ تو اب آپشن کیا ان کے پاس؟ بڑائی صاحب ابھی بھی آپشن ہے۔ 10 دن پہلے جو مظاہرہ کیا بیجنگ میں ملٹری کی پریڈ کا، وہ چائنا نے ثابت کر دیا کہ ہم بھی اسلحے کی مارکیٹ ہیں، آؤ ہماری دکانوں سے بھی کچھ خریدو۔ امریکہ نہیں دے گا کوئی ویپن ویسا جو اس نے خطے میں دینا ہے اسرائیل کو۔ آپ کو شاید لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوالٹیٹیو ملٹری کا ایج ان کے پاس رہے گا، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہم نہیں دیں گے، تو وہ دنیا میں بیچ رہے ہیں پھر چائنیز۔ چائنا کی اگر اپنے چائنا والی یہ جو تھی یہ ڈسپلے تھا نا، جی ڈسپلے تھا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک دکان کوئی نئی مارکیٹ میں کھلتی ہے تو وہ پھر لگاتے ہیں، آجو بھائی دیکھ لو یہ ہے ہمارے پاس، بالکل۔ اور جو ویپن انہوں نے بھی وہاں پہ لگا دیا ہوا ہے نا، اگر وہ بھی خرید لیں، یاد رکھیں کہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جیسے ملکوں کو ویپن خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، خلیجی ریاستوں کے پاس بہت پیسہ ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے قطر ہے، $12 ارب اس نے اپنے دفاع پہ لگائے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ہے اسرائیل، اس نے 65% اپنا جو ہے بڑھا دیا بجٹ، $46 ارب اس نے لگا دیا اپنے ویپنز کے اوپر۔ یہاں پہ ہم بات کریں گے نان نیٹو کے الائی کی بات ہو رہی تھی، قطر بھی نان نیٹو الائی ہے، اسرائیل بھی نان نیٹو الائی ہے۔ اب ٹرمپ جو ہے مجھے بتائیں وہ کس کو دے گا ایج، کس کو دے گا؟ اسرائیل کو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نان نیٹو الائی جو ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے نان نیٹو الائی میں۔ آپ امریکہ کی ٹیکنالوجی اور جو ان کے آلات تک ترجیحی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، مطلب جو آپ ویپن پرچیز کر سکتے ہیں وہ نان نیٹو الائی جو وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرا، آپ جو ہیں ان کے وار ریزرو کے مٹیریل تک ایکسیس کر سکتے ہیں، آپ لاجسٹک فیسلٹی لے سکتے ہیں، مشترکہ فوجی تعاون کر سکتے ہیں، قرضے لیز پہ ترجیحی بنیادوں پہ ان کے فوجی آلات آپ لے سکتے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ، سائبر سیکیورٹی، اینٹی ٹیررزم، دفاعی معاہدے تیزی سے اپروو کرا سکتے ہیں۔ لیکن کیا امریکہ اپنے ہتھیار استعمال کرنے دے گا قطر کو، جبکہ وہ نان نیٹو الائی جو ہے 2023 میں بنا ہے، 22 میں اور جو اسرائیل ہے وہ کب بنا؟ 1987 کے اندر، اور وہاں پہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تحت 2019 سے 2028 تک 10 سال کا معاہدہ ہو چکا ہوا ہے،
ہر سال 3.8 بلین ڈالر کا انہیں اسلحہ بیچا جائے گا، اور سوری ملٹری ایڈ دی جائے گی، جس میں 5 ارب ڈالر میزل ڈیفنس کے لیے اور 33 بلین ڈالر ان کے فورن ملٹری جو ہے فریم ورک کے تحت دیے جائیں گے۔ اور ابھی وار میں غزہ کے اندر انہوں نے ایڈیشنل سپلائی دی ہے اس بیس لائن سے بھی زیادہ، کہ آپ مارتے جائیں پیچھے سے ویپن کی سپلائی رکے گی نہیں۔ ہم ہیں آپ کے پیچھے بالکل، اور ٹرمپ بھی، اور دوسرا جو بائیڈن تھا جو بڑا مہذب دنیا کا چیمپئن تھا، اس نے بھی یہی کچھ کیا۔